کیا طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے یا نہیں؟ مسجد میں داخل ہونے اور طواف کرنے کے لیے عورت پاک رہنا ضروری ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہاں پر ان کو ایک مسنون اور معروف دعا پڑھنی ہے، کچھ خاص دعائیں ہر ذکر چکر کی کے گئی ساتھ ہیں۔ بتائی جاتی جی ہیں۔ ہاں، تو ایسی صورت میں کیا ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ رکن یمانی کے پاس صرف ایک ہی کام ہے، بوسہ نہیں ہے، چھونا ہے اور اسی طرح اشارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں مرسی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام حج مبرور میں۔ اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہے کہ حج کا جو مسنون طریقہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ اس عظیم عبادت کو کتاب و سنت کی روشنی میں سنت کے طریقے کے مطابق آپ انجام دے سکیں۔ اور الحمدللہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو کتاب و سنت کی روشنی میں حج کے ان اہم مسائل پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آئیے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے سوالات کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ شیخ محترم، اس سے پہلے طواف کے تعلق سے بہت ساری اہم معلومات الحمدللہ ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ طواف کا حکم کیا ہے اور طواف کی جو الگ قسمیں ہیں، چاہے وہ عمرے کے اندر ہو یا حج کے اندر ہو یا اسی طرح طواف وداع ہے الحمدللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے جو ہمیں دینی سبق مل رہا ہے، خاص طور سے عقیدے کا، ایمان کا، الحمدللہ ہم نے وہ بھی سیکھا ہے، اور چند احکامات بھی الحمدللہ ہم نے سیکھے اتباع کے تعلق سے، رمل کے تعلق سے الحمدللہ۔ شیخ محترم، ہمارا سوال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا جب ہم طواف کر رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کو ہم اپنی بائیں جانب رکھ رہے ہیں۔ عام طور پر شریعت کے اندر جو احکامات ہم دیکھتے ہیں کہ سیدھے جانب کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، چاہے مسجد میں داخل ہونا ہو یا بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہو یا کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو یا کسی بھی کام کی شروعات ہو تو سیدھے جانب سے ہونی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ہونی چاہیے۔ جوتی پہننے، چپل پہننے جی کے ہاں، آداب بالکل۔ میں بھی پہلے رائٹ سائڈ کا۔ جی ہاں، اس کا اہتمام الحمدللہ شریعت میں ہمیں دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ البتہ جب ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کو ہم بائیں جانب رکھ کر طواف کر رہے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ نے بڑا دقیق اور بڑا اہم سوال کیا۔ بارک اللہ فیک۔ اس سلسلے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے یہ بات بتائی کہ کعبۃ اللہ کو اپنے لیفٹ سائڈ رکھنا حکم کے اعتبار سے شرط ہے طواف صحیح ہونے کے لیے۔ جی، اگر کوئی آدمی ڈائریکشن اپنا چینج کر دے گا، کبھی ہوتا ہے ضعیفوں کی خدمت کرنے میں خواتین کے لیے چین بنا کر لوگ جی ہاں، پروٹیکٹ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، تو ڈائریکشن بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بات بتائی گئی کہ بہت ممکن ہے کہ ان کا طواف ہی درست نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا۔ تو حکم کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ کعبہ آپ کی بائیں جانب لیفٹ سائڈ رہے اور آپ سیدھے انداز سے چلتے رہیں۔ حکمت آپ نے جو پوچھی، یقیناً اسلام ہر خیر کے کام میں دائیں جانب کو، رائٹ سائڈ کو اہمیت دیتا ہے۔ جیسے مسجد میں داخل ہونا ہو، بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہو، جوتی پہننی ہو، جو اسلامی آداب ہے، دائیں جانب کو اہمیت دی گئی۔ مصافحے کے وقت دایاں ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے، کھاتے وقت دایاں ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے، کئی مقامات پر۔ یہاں بائیں جانب کو کیوں اہمیت دی گئی، اس کی وجہ فقہا نے یہ بتائی کہ عام طور پر اکثر لوگوں کا دل بائیں جانب ہوتا ہے، اور بائیں جانب اس لیے رکھی گئی کیونکہ کعبۃ اللہ سے قربت رہے، نزدیکی رہے۔ طواف کرتے وقت ایک دلی لگاؤ کعبۃ اللہ کے ساتھ رہے، اسی لیے اہل علم نے یہ حکمت بیان کی اور طواف کو اس انداز سے مشروع رکھا گیا۔ واللہ اعلم، یہ علماء کی بیان کردہ
اجتہاد کردہ حکمت ہے، یہ حکمت منسوس نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، طواف جب ہم کر رہے ہیں تو جیسا کہ ابھی ایک شرط آپ نے یہ بتائی ہے کہ لیفٹ سائڈ کعبۃ اللہ کو ہم رکھیں گے، یہ طواف کے شروط میں یہ بھی داخل ہے۔ تاکیدی احکام ہے۔ جی ہاں، بالکل شیخ۔ اب ہمارا سوال یہ ہے شیخ، کیا طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے یا نہیں؟ یہ انتہائی اختلافی اور شدید اختلافی مسئلہ ہے علمی طور پر۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ طواف شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد میں طواف کی ابتدا کی۔ لیکن اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ وضو شرط ہے یا نہیں ہے۔ کچھ اہل علم نے عام روایتوں سے ان کے عموم سے استدلال کیا کہ کعبۃ اللہ کے طواف کو نماز کی طرح بتایا گیا اور نماز کے لیے وضو شرط ہے وغیرہ، ایسی کچھ عام روایتوں سے اور کچھ ضعیف روایتوں سے استدلال کیا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے بتایا کہ کوئی بھی ایک ایسی دلیل ہم کو نہیں ملتی جو طواف کے لیے وضو کو شرط بتائے۔ تو اگر اہتمام ہو تو اچھی بات ہے، وضو ٹوٹ جائے تو انشاءاللہ طواف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن کوئی احتیاط کا پہلو اختیار کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ اسپرے بوٹل رکھ سکتا ہے، کم پانی میں اعضائے وضو کو تر کرتے ہوئے، اور کوئی تولیہ اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ وہ پانی ادھر ادھر جانے نہ پائے اور اس میں ضم ہو جائے۔ اس انداز سے وہ وضو کر کے پھر اپنے طواف کو جاری رکھ سکتا ہے، کیونکہ باہر نکلنا، وضو خانوں کے پاس جانا پھر آنا، خاص طور پہ کمزور لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، عمر دراز لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اہل علم جب اختلاف کرتے ہیں تو یہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے حکم کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ جب کبھی دو مسئلوں میں اختیار دیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جو آسان ہوتا اس کو پسند فرماتے۔ تو جب اہل علم نے علم کی روشنی میں اختلاف کیا تو حجاج کی مصلحت میں، ان کی سہولت میں جو موقف ہے وہ اختیار کرنا واللہ عالم علم سے قریب ترین بات ہے، دلیل سے قریب ترین بات ہے، تحقیق سے قریب ترین بات ہے، واللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، وضو کے تعلق سے تو ہمیں اس کا حکم معلوم ہو چکا ہے، کیا حیض کی حالت میں بھی طواف کیا جا سکتا ہے؟ جو لڑکی یا جو عورت ماہواری کی حالت میں ہے اس کو مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے، طواف نہیں کرنا چاہیے، یہ اصل قاعدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب وہ غسل کرے گی، ماہواری سے فارغ ہو جائے گی، غسل کرے گی تو وہ مسجد عائشہ جائے گی، وہاں جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ معاملہ پیش آیا، وہاں سے احرام باندھ کے پھر وہ طواف کرے گی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ ماہواری جاری رہتی ہے اور ان کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، یا تو وہ مدینہ جاتے ہیں، ٹور آپریٹر ان کو مجبور کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، ویزا ختم ہونے والی رہتی ہے، جدہ ایئرپورٹ جانا رہتا ہے اپنے ملک کو واپسی، اور ان پر طواف جو عمرے کا رکن ہو یا پھر طواف افاضہ ہو، زیارہ ہو، یہ اہم طواف، چونکہ طواف وداع ان سے ساقط ہے، حائضہ عورتوں کے لیے طواف وداع نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، موجودہ دور کے علماء میں ابن عثیمین رحمہ اللہ اور لجنہ دائمہ نے، کبار علماء نے، شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان سب اہل علم نے کہا کہ مجبوری کی حالت میں اور حائضہ عورت کو طواف کی اجازت دی جائے گی، وہ اپنے احتیاط کے، حفاظت کے سارے اسباب اختیار کریں تاکہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، گندگی نہ گرے، سارے اسباب وہ اختیار کرے گی، زائد احتیاط برتے گی اور اسی حالت میں وہ طواف کرے گی۔ مجبوری کی حالت میں یہ اہل علم نے ان کے لیے رخصت رکھی ہے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد پیریڈ جو ہے بعض خواتین کو شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ کیا وہ طواف کریں گے؟ اگر وقت ان کے لیے موسع ہے، تھوڑا وہ انتظار کر سکتے ہیں تو انہیں انتظار کر لینا چاہیے، یا پھر انہیں فوراً ہی یعنی عمرے کے جو احکامات ہیں یا پھر عمرہ کرنا، کیا انہیں شروع کر دینا چاہیے؟
مسجد میں داخل ہونے اور طواف کرنے کے لیے عورت پاک رہنا ضروری ہے۔ احرام کی نیت کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے اور محرم بن کر رہنے کے لیے، احرام کی حالت میں رہنے کے لیے طہارت لازم نہیں ہے۔ ماہواری کی حالت میں نیت کی جا سکتی ہے، اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک حجا، دونوں نیتیں ماہواری کی حالت میں کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ اپنی ہوٹل میں رہے گی، احرام کی پابندیوں کا وہ خیال رکھے گی، جب غسل کر لے گی، ماہواری سے پاک ہو جائے گی، نماز پڑھنے کی حالت میں آئے گی تو مسجد عائشہ اس کو جانا پڑے گا اور وہاں سے احرام باندھ کر نیت کر کے اس کو پھر دوبارہ طواف کے لیے آنا پڑے گا۔ انشاءاللہ شریعت نے اس میں لچک رکھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، اس کے بعد کا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ طواف کے دوران کون سے اذکار پڑھنے چاہیے؟ کیا ہر چکر کے لیے ایک خاص دعا ہے جس کی طرف شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، یا پھر ہم کون سی بھی دعا کر سکتے ہیں یا اذکار پڑھ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح تلاوت قرآن مجید اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا طواف کے دوران ہم تلاوت قرآن مجید بھی کر سکتے ہیں؟ طواف کرنے والوں کو اختیار حاصل ہے، یا تو وہ قرآن پڑھے یا عربی دعائیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، یا اپنی زبان میں دعا کرے، یا وقت ضرورت تھوڑی بات چیت کر لیں یا خاموش رہے، یہ ان کا اختیار ہے۔ لیکن جب وہ رکن یمانی کے پاس آئیں گے، حجر اسود اور رکن یمانی کا جو درمیانی فاصلہ ہے، وہاں پر ان کو ایک مسنون اور معروف دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر شریعت نے رہنمائی کی۔ اس کے علاوہ خاموش ہے، شریعت اختیار دیتی ہے، جس کی جیسی سہولت ہو، قرآن پڑھنا ہو، عربی کی مسنون دعائیں کرنی ہو، یا اپنی زبان میں کرنی ہو، یا خاموش رہنا ہو، وہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض کتابوں کے اندر کچھ خاص دعائیں ہر ذکر چکر کی کے گئی ساتھ ہیں۔ بتائی جاتی جی ہے۔ ہاں، تو ایسی صورت میں کیا ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کسی بات کا حرج ہے یا نہیں؟ یہ بے دلیل باتیں ہیں، بے علم باتیں ہیں، ان کا اہتمام بدعت ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، رکن یمانی کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو دعا پڑھنا ہمیں ہے، کیا رکن یمانی کو چھونا، استلام کرنا یا بوسہ دینا شرعاً ثابت ہے؟ دیکھیے، حجر اسود کے ساتھ تینوں کام ہے، جی، تقبیل بوسہ بھی ہے اور چھونا بھی ہے ہاتھ سے یا لکڑی سے، اور اسی طرح دور سے اشارہ کرنا ہے۔ جی، رکن یمانی کے پاس صرف ایک ہی کام ہے، بوسہ نہیں ہے، چھونا ہے اور اسی طرح اشارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ دونوں پتھروں کے درمیان فرق ہے اعمال کے اعتبار سے۔ واللہ اعلم۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی طرح رکن یمانی کو چھونا ہے تو وہاں پر جا کر لوگ کعبۃ اللہ کے پاس تھوڑی دیر رکتے ہیں، ٹہرتے ہیں، اور طواف کے درمیان ہی تھوڑی دیر وہاں پر رک جاتے ہیں دعائیں کرتے ہوئے۔ تو کیا یہ چیز جو ہے مشروع ہوگی کہ طواف کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے یا طواف کے دوران اگر موقع مل رہا ہے ہمیں کعبۃ اللہ سے تھوڑا قریب ہونے کا، تو وہاں پر قریب ہو کر کیا ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں طواف کے دوران ہی تھوڑی دیر رک کر؟ بارک اللہ فیکم۔ کچھ دیر رکنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ طواف کے لیے تتابع اور موالات شرط ہے، لیکن کچھ وقفہ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی، لیکن دعاؤں کے لیے رکنا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ابھی ہم رکن یمانی کی بات کر رہے تھے، موقع ملا تو استلام کریں گے، چھوئیں گے، اگر نہیں ملا تو آگے بڑھ جائیں گے، اس سے کوئی دم اور فدیہ لازم نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں جائیں اور اس کو چھوئیں، حکم کے اعتبار سے یہ فرق ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، طواف کرنے کے دوران بعض لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے ہر کونے کو وہ چھوتے ہیں، حتیٰ کہ حجر کو بھی جو ہے وہ چھو کر گزرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ دو رکن کے تعلق سے ہمیں علم ہوا ہے، جیسے رکن یمانی ہے، اسی طرح حجر اسود ہے، اسے چھونا ہے، اس کا حکم ہمیں معلوم ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر جو اور دو کارنرز ہیں، یا پھر آپ حجر لیجئے، حتیم لیجئے، تو کیا اس کا چھونا برکت کا سبب ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ جی،
معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کی کوئی شے نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کعبہ تھا جس کی کوئی بھی شے نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صرف رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کیا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ جو عمر کے اعتبار سے بڑے تھے، کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو عمر کے اعتبار سے صغار صحابہ، کم عمر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، کہا احسنت اصبت، کہ آپ کا موقف درست ہے، آپ نے صحیح بات کہی، لہٰذا کعبۃ اللہ کی ہر شے یقیناً اہمیت کی ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے استلام کرنا، چھونا صرف ان دونوں کارنرز کے لیے ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے لیے ہے۔ بقیہ چیزوں کو چھونے سے، دیواروں کو چھونے سے یا پھر غلاف کو چھونے سے بچنا چاہیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ البتہ ملتظم کے تعلق سے کیا شرعی طور پر ہمارے لیے کیوں یہ حکم ہے کہ ملتظم پر ہم جائیں اور وہاں پر ہم دعائیں کریں یا اسے جو ہے اپنے سینے سے لگائیں یا اس سے ہم چمٹیں؟ کیا ایسی کوئی ہمیں شرعی رہنمائی ملتی ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ آپ نے پہلی گفتگو جو چھیڑی تھی وہ کارنرز کے بارے میں تھی۔ جی ہاں۔ تو 4 جو کونے ہیں کعبۃ اللہ کے، ان میں صرف 2 رکن یمانی اور حجر اسود کو کارنرز کے اعتبار سے انہی کا استلام کیا جائے گا اگر موقع مل سکے تو۔ لیکن دیواروں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیانی جو جگہ ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہاں حج اور عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے، وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اپنا چہرہ رکھ سکتے ہیں اور اپنا سینہ اس پر رکھ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ ملتظم وہ جگہ ہے اور یہ وہ کیفیات ہیں جن کا اہتمام اگر کیا جائے تو دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے، بقیہ جگہ سے یہ جگہ مستثنیٰ ہے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، یہ کب کرنا چاہیے؟ کیا طواف کے دوران ہم ملتظم پر تھوڑی دیر رکیں گے اور دعائیں کریں گے، یا پھر طواف مکمل ہونے کے بعد ہم دوبارہ اس جگہ یا اس مقام پر آئیں اور دعائیں کریں؟ ہر چکر پر آپ رک سکتے ہیں اگر وہاں جگہ آپ کو مل سکے۔ جی، یہ ایک سنت ہے، لیکن اس سنت کو ادا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ لوگ بھیڑ بھاڑ میں گھستے ہیں، ڈھکیلتے ہیں، مرد اور خواتین کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ سب گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر موقع ملے تو اس سنت کو ادا کریں، ورنہ انشاءاللہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی اجر دے گا۔ اللہ کے فضل سے امید کی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، اگر ہم پریکٹیکل بات کریں تو ہمیں واقعی معنوں میں کیا موقع مل سکتا ہے بھیڑ میں جا کر جو ہے استلام کرنے کا حجر اسود کو، یا پھر ملتظم سے چمٹنے کا؟ اگر ہم پریکٹیکل بات کریں تو یہ موقع کسی کو تکلیف دیے بغیر یہ فی الحال ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے، بہت کم اس کا امکان ہے۔ اس صورت میں امکان ہے جب نماز کے لیے طواف کو روک دیا جاتا ہے۔ جی، اگر آپ خوش قسمتی سے حجر اسود کے قریب رہ جائیں، آپ کی صف بندی میں آپ حجر اسود سے قریب رہ پہلی صف جائیں، میں بھی رہیں۔ ملتظم کے آپ سامنے رہ جائیں تو سلام پھیرتے ہی آپ جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی خوش قسمتی سے اگر آپ کو ایسا موقع مل جائے تو امکان ہے، جی۔ واللہ اعلم۔ اگر ایسا امکان نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں یعنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو دھکا مسلمان دینے کو سے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، خاص طور پہ ایسے مقام پر جہاں حد سے زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ جو الحاد ہے اس سے بچنا ہے، حدود حرم میں خاص طور پر گناہوں سے بدرجہ اولا ہم کو بچنا چاہیے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، اس کے بعد کا جو ہمارا سوال ہے وہ مقام ابراہیم کے تعلق سے ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کیا اس مقام کی، اس جگہ کی کوئی فضیلت ہے؟ اور اسی طرح جو حکم دیا گیا ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھنا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جب طواف مکمل ہو جائے گا، 7 چکر پورے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
یہ آیت پڑھتے ہوئے 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر پڑھنی ہے۔ جی مطاف اگر کھلا ہو تو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، ورنہ اکثر مطاف بھرا ہوا رہتا ہے، طواف جاری رہتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے جو گولڈن کلر کا بنا ہوا ہے وہ جی مقام ابراہیم ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات موجود ہیں۔ جی حکومت نے مقام ابراہیم کے پیچھے مسجد کا صحن ختم ہونے کے بعد چھت کے نیچے ایک بہت بڑی جگہ کھلی چھوڑی ہے، جہاں پر مرد الگ اور خواتین الگ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہاں جانا چاہیے اور 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں اگر یاد ہو تو، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس سنت کا اہتمام کریں، ورنہ مکمل مسجد حرام میں کہیں بھی یہ 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، جب ہم نفلی طواف کر رہے ہیں، طواف اگر نفل ہے تو ایسے موقع پر بھی کیا مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جو طواف رکن ہے اس کے لیے پابندیاں ہیں، جی ہاں تعداد کے اعتبار سے، مکمل کرنے کے اعتبار سے، وقفہ نہ دینے کے اعتبار سے۔ جو طواف نفل درجے میں ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، جتنا آپ کر سکیں آپ کے لیے اجر ہے، اس کے لیے تعداد کا اور اس طرح سے 2 رکعت کا واللہ اعلم میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے اور یہ گنجائش کے مسائل میں سے ہے، حتیٰ کہ 7 چکر مکمل کرنا بھی وہ ضروری بھی لازم نہیں ہے نفل طواف میں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، الحمدللہ طواف جب ہم مکمل کر لیتے ہیں اور مقام ابراہیم پر یا اس کے پیچھے جہاں بھی ہمیں جگہ مل رہی ہے ہم نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، اس کے بعد زمزم پینے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بعد زمزم جب ہم پینے جا رہے ہیں تو کیا اسی مقام پر یا طواف کے بعد یا مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد ہی زمزم پینا چاہیے؟ طواف کے بعد 2 رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر زمزم پیا کرتے تھے اور اپنے سر پر زمزم کا پانی ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ مسنون کاموں میں سے ہے حکم کے اعتبار سے۔ اگر آپ ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، ورنہ اگر آپ کسی وجہ سے اس کا اہتمام نہیں کر سکے تو انشاءاللہ آپ کے طواف پر اور آپ کی سعی پر یا عمرے کی عبادت پر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں۔ زمزم روئے زمین کا سب سے بہترین پانی ہے، جس میں اللہ نے غذائیت بھی رکھی اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنایا۔ عبادت کے دوران اسی مقام پر پینا مشروع ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سفر سے جب واپس ہوتی تو اپنے ساتھ زمزم لایا کرتی تھی، تو وہ آپ لے کر جا بھی سکتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، زمزم کا پانی جب پی رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا ہے، تو یہ صرف اسی مقام کے لیے خاص ہے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا، یا اسی طرح اگر ہم مدینہ طیبہ میں موجود ہے اور وہاں پر ماشاءاللہ سے زمزم موجود ہے تو اگر وہاں پر ہم پی رہے ہیں تب بھی ہم کھڑے ہو کر پئیں، یا پھر ہم جب اسے واپس اپنے گھر لاتے ہیں تو گھر میں بھی جب ہم پئیں تو نیت کر کے اور دعاؤں کا اہتمام کر کے ہمیں پینا چاہیے کھڑے ہو کر؟ روایات سے اور احادیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکم صرف طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد ہے، دوسرے مقامات پر اس کے لیے زمزم پینے کے لیے یہ تخصیص نہیں۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، زمزم کا پانی جب ہم پی رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سر پر بھی ڈالا ہے، تو کیا زمزم کا پانی ہم اپنے جسم پر کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں شفا کی نیت سے؟ کچھ لوگ آنکھوں پر ملتے ہیں، کچھ لوگ کان کو لگاتے ہیں، جہاں پر جلدی امراض ہو وہاں پر لگاتے ہیں، تو یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ اس کے بجائے جب پی رہے ہوں تو اس سے پہلے دعا کرنی چاہیے، شفا کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ زمزم کا پینا دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اس سے پہلے دعا کرنی چاہیے اور اس کے بعد زمزم پینا چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے، بجائے اس کے کہ اس کو دوا کی طرح استعمال کریں اور جہاں پر تکلیف ہو وہاں پر استعمال کریں۔ یہ طریقہ مسنون نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔
جی شیخ بارک اللہ فیکم، اگر شفا کی نیت نہیں ہے، بس یوں ہی زمزم کا پانی اپنے جسم پر لگا رہے ہیں یا ڈال رہے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے؟ لوگ عقیدت مندی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں جی تو اس سے بچنا بہتر ہے۔ دیکھیے ہمارا دین مکمل ہو چکا، جیسے دین سے کوئی چیز جیسے نکال نہیں سکتے ہیں، ویسے دین میں کوئی چیز داخل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لوگ عام پانی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے، زمزم کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے ساتھ عقیدت جڑی ہوئی ہے۔ آپ الفاظ سے ادا نہ کریں تب بھی ذہنی طور پر لوگوں کی عقیدت اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو ان کاموں سے ہم کو بچنا چاہیے جو کام ہمارے نبی اور صحابہ کرام نے نہیں کیے، واللہ اعلم۔ تو اس معنی میں گنجائش صرف اتنی ہی ہوگی کہ ہم زمزم کا پانی پئیں نیت کے ساتھ اور اپنے سر پر ڈالیں۔ بالکل جی جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، جب ہم طواف سے فارغ ہوئے اور پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں ہمیں جگہ ملی وہاں پر ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد زمزم کا پانی بھی الحمدللہ ہم نے اب پی لیا، تو کیا اب یہاں سے ہم سعی کی طرف جانا چاہیے، صفا کی طرف، صفا اور مروہ کی طرف، یا پھر دوبارہ آ کر حجر اسود کو بوسہ لینا چاہیے؟ دیکھیے یہاں سنت ہے، موقع مل سکے تو حجر اسود کو بوسہ دوبارہ لینا چاہیے۔ طواف کی ابتدا بھی حجر اسود کو بوسہ لینے سے ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے زمزم سے فارغ ہو کر حجر اسود کے پاس آتے اور بوسہ لیتے، پھر اس کے بعد سعی کرنے کے لیے جاتے۔ لیکن اگر بوسہ نہیں لے سکے تو اشارہ کرنا، واللہ اعلم، اہل علم نے اس تعلق سے کچھ ہدایت نہیں دی، اور یہ ضروری نہیں ہے، امکان ہو تو یہ عمل کیا جائے گا، ورنہ انشاءاللہ سعی کرنے کی جانب آگے بڑھیں گے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین، طواف کے متعلق جتنے فقہی احکامات تھے الحمدللہ ہم نے شیخ محترم کے سامنے رکھے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان سلسلے میں جو ہے رہنمائی حاصل کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور تادم حیات آپ سے دین کی خدمات لیتا رہے، آمین۔ محترم ناظرین، ہمارے یہاں پر اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سعی کے متعلق جو احکامات ہیں، فقہی احکامات، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں شیخ محترم سے ہم علمی رہنمائی حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ أتسامى برحمتي۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔